السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے آو عربی سیکھے سلسلہ مفتاح العربیہ حصہ اول الدرس الرابع عشر کی مشق۔ مشق الف، نیچے لکھے ہوئے دونوں لفظوں کو سبق میں پڑھے ہوئے الفاظ کی طرح جوڑ کر پڑھیے۔ یہ بہت آسان سی چیز ہے۔ کچھ نئے الفاظ ہیں اور ان کو ہمیں مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں استعمال کرنا ہے، جیسا کہ سبق گزرا ہے۔ یہ اسی سبق کے انداز پر مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں، اور ہم جان چکے ہیں کہ جب مضاف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے اور مضاف الیہ پر آخر میں زیر آتی ہے۔ اسی کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ بہت آسان سا کام ہے، یہ ہم کر لیں گے بہت آسانی سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، تھوڑا لمبا سا ہے لیکن بہت آسان ہے۔ بس کچھ نئے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ہم یاد کر لیں گے تو بہت آسانی سے ہم اس سبق پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے۔ میعاد، یہ میعاد یہ پہلے گزر چکا ہے۔ وقت متعین، جو کسی چیز کا ٹائم متعینہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اور دراسہ، یہ ایک نیا لفظ ہے۔ دراسہ کا ترجمہ ہے مطالعہ، تحقیق، تعلیم۔ تو اب ہم اسے بناتے ہیں میعاد الدراسہ، مطالعے کا وقت۔ لون، یہ غالباً پہلے گزرا ہے، نہیں گزرا تو اب گزر جا رہا ہے۔ لون التفاح، لون اور تفاح، تو لون رنگ، تفاح سیب، لون التفاح سیب کا رنگ۔ فصل موسم کے معنی میں ہے یہاں پر، اس سے پہلے درسگاہ کے معنی میں گزرا۔ اور قمح گیہوں، فصل القمح گیہوں کا موسم۔ ریشۃ نب اور قلم قلم، ریشۃ القلم قلم کا نب۔ مدرس اور مدرسہ، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ مدرس المدرسہ مدرسے کا استاذ، مدرسے کے معلم۔ مروحۃ، یہ پنکھا، اب آنے والا ہے زمانہ گرمی کا۔ مروحۃ پنکھا، اور السقف چھت، تو مروحۃ السقف چھت کا پنکھا۔ قلم قلم اور الحبر، اور حبر بھی گزر چکا۔ قلم الحبر روشنائی کا قلم، انک پین، روشنائی کا قلم۔ قلم قلم اور رصاص، یہ رصاص بولتے ہیں سیسا، گولی وغیرہ جو ہوتی ہے اسے بھی رصاصہ بولتے ہیں، بندوق کی گولی۔ تو قلم الرصاص سیسے کا قلم، قلم الرصاص سیسے کا قلم، ایک دھات ہے سیسا، اس سے بنا ہوا قلم۔ حقل کھیت، حقل کھیت، اور رز کے معنی دھان، اصل تو اس کا ترجمہ ہے چاول، جو چاول جو ہمارے سامنے جس شکل میں نظر آتا ہے وہ اس کی اصل شکل نہیں ہوتی ہے، اس پہ خول چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ شکل آتی ہے۔ تو چاول کی بعینی شکل کی کھیتی نہیں ہوتی ہے بلکہ خول والے، اور چاول کو صاف کرنے سے پہلے جو اس پہ خول چڑھا ہوا ہوتا ہے اسے دھان بولتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ترجمہ کریں گے ہم حقل الرز، دھان کا کھیت، یا چاول کا کھیت بھی کر سکتے ہیں، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دراجۃ سائیکل، دراجۃ سائیکل، اور تلمیذ تلمیذ، دراجۃ التلمیذ طالب علم کی سائیکل۔ عربۃ ڈبہ، عربۃ ڈبہ اور قطار ریل ٹرین، عربۃ القطار ٹرین کا ڈبہ، ٹرین کا ڈبہ۔ مصنع کارخانہ، فیکٹری،
اور سکر سکر شوگر چینی. مصنع السکر چینی کی فیکٹری چینی مل شوگر مل. سکان باشندے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں آبادی جو ہوتی ہے. سکان القریہ گاؤں کے باشندے. ساکن کی جمع ہے وہ سکان. ساکن رہنے والا بسنے والا اور سکان اس کی جمع ہے. سکان القریہ گاؤں کے باشندے. موقف یہ بس اسٹینڈ آیا تھا. موقف اسٹینڈ ٹھہرنے کی جگہ اصل اس کا ترجمہ ہے. السیارات کاریں. سیارتن کار اور سیارات کاریں اس کو ملا دیں گے. موقف السیارات کار اسٹینڈ کار اسٹینڈ. شوارع شوارع اس کا ترجمہ سڑکیں. شارعن کی جمع ہے شوارع سڑکیں. اور مدینہ تو آپ جانتے ہی ہیں. شوارع المدینہ شہر کی سڑکیں. شوارع المدینہ شہر کی سڑکیں اور مدینہ کی سڑکیں بھی کہا جا سکتا ہے. صفحات یہ صفحاتن کی جمع ہے. صفحاتن کی جمع صفحات. یہ صفحہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. صفحات الکتاب کتاب کے صفحات. سائقن یہ جانتے ہیں آپ ڈرائیور. حافلہ بس. سائق الحافلہ بس کا ڈرائیور. ماء پانی یہ آپ جانتے ہیں. اور حوض حوض کا ترجمہ حوض. ماء الحوض حوض کا پانی. محرکن انجن. محرکن انجن اور السیارہ کار. محرک السیارہ کار کا انجن. سمکن مچھلی اور برکتن تالاب. سمک البرکتی تالاب کی مچھلی. سریرن یہ تخت جس کو ہم چوکی بھی کہتے ہیں اپنے یہاں. اور حدید لوہا. سریر الحدید لوہے کا تخت. لوہے کا تخت. زہرن پھول اور جنینہ باغیچہ یہ جنتن سے ہے. اس کا چھوٹا جنینتن چھوٹا باغ. جنتن باغ اور جنینتن باغیچہ. چہ جو ہے یہ فارسی میں آتا ہے کسی چیز کو چھوٹا ہونے کو بتلانے کے لیے. زہر الجنینہ باغیچے کا پھول. رأسن سر اور انسان انسان. رأس الانسانی انسان کا سر. تو الحمدللہ یہ سبق گزرا کچھ نئے الفاظ کے ساتھ. ہم ان الفاظ کو یاد کر لیں گے تو ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اور عربی بولنے لکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اتنے پر اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.